अंजना, क्या? मैंने चौंक कर हसन को देखा। अंजना, इसने दोबारा दोहराया। कौन अंजना? किधर है? मेरे पूछने पर इसने कोई जवाब दिए बगैर अपनी छोटी उंगली से एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने मुड़कर देखा। हस्बे तवक्का वहाँ कोई नहीं था। मुख्तसर से गुसल खाने में जहाँ मैं अपने 6 साला बेटे हसन को नहला रही थी, हमारे अलावा किसने होना था? मैंने 1-2 मरतबा इससे फिर पूछा कि वो क्या कह रहा है, मगर इसके कोई जवाब ना देने पर मैं कामों में लगकर भूल भाल गई। हसन हमारा इकलौता बेटा है, यानी मेरा और तनवीर का। तनवीर मेरे शौहर रेलवे में मुलाजिम है। चंद दिनों पहले तक हम मुल्तान में रहते थे, जहाँ मेरे ससुराल है। अभी थोड़े दिन पहले तनवीर की पोस्टिंग यहाँ इस छोटे से शहर बहरामपुर में हो गई, तो हम यहाँ आ गए। तनवीर को रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर अलॉट हुआ, क्वार्टर नंबर 313। एक मुख्तसर 2 कमरे, सहन और किचन और छोटे से गुसल खाने पर मुश्तमिल ये घर हमारी मुख्तसर फैमिली के लिए बहुत था। हसन को मैंने करीब ही एक स्कूल में दाखिल करवा दिया था। आहिस्ता आहिस्ता आस पास के चंद घरों से मेरी जान पहचान बढ़ने लगी, जहाँ तकरीबन मेरी ही उम्र की ख़वातीन थी, जिनमें सबसे ज़्यादा और जल्दी मेरी दोस्ती रेहाना से हो गई थी। रेहाना के शौहर भी रेलवे में मुलाजिम थे। इनको ये नौकरी अपने वालिद के दोस्त से मिली थी, वो भी रेलवे मुलाजिम थे। तनवीर भी मुतमईन थे कि इस नई जगह आकर हम बहुत जल्द अच्छे से सेट हो गए थे। हमारे घर के आसपास के तमाम पड़ोसी अच्छे और शरीफ थे। एक रात जब हम सब सो रहे थे कि एक आवाज से मेरी आंख खुल गई। घुंघरुओं की मध्यम आवाज, हल्की तबले की झनकार के साथ। इस वक्त पहला ख्याल मेरे जहन में आया कि शायद तनवीर टीवी चलाया होगा। अपने 2 कमरों में से एक कमरे को मैंने अपने हिसाब से ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। वहाँ एक पुराना सोफा और टीवी रखा हुआ था, मगर तनवीर तो बेखबर मेरे बराबर में सो रहे थे। इनकी तो इस आवाज से आंख तक न खुली थी। कमरे में मौजूद तीसरे छोटी सी पलंग पे हसन बेखबर सो रहा था। मैं थोड़ी देर उठकर बैठी रही। जब आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई तो मैं फिर लेट गई, मगर देर तक मुझे नींद ना आ सकी। सुबह मैंने रात वाला किस्सा मेरे जहन से निकल गया। चंद दिनों बाद जब तनवीर ड्यूटी पर थे और हसन स्कूल गया हुआ था, अचानक मुझको अकेले घर में घबराहट होने लगी। एक अजीब सा वहम सताने लगा। इस रात वाला वाकया भी याद आ। मैंने घड़ी पर नजर डाली। अभी हसन के घर आने में अच्छा खासा वक्त था। मैंने दुपट्टा ओढ़ा, घर में ताला लगाया और रेहाना के घर आ गई। रेहाना का घर मेरे घर से चंद मिनटों के फासले पर ही था। रेहाना किचन में थी। इसके ससुर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मेरे सलाम के जवाब में उन्होंने शक्कत से मेरे सर पर हाथ फेरा। तबस्सुम, तुम अब्बा मियाँ के पास बैठो, मैं अभी चाय ला रही हूँ, इसने किचन से आवाज लगाई। मैं इसके ससुर के पास बैठ गई। वो मुझसे अहवाल पूछने लगे, कहाँ से आई हो? मेरे बताने पर कि हम लोग क्वार्टर नंबर 313 अलॉट हुआ है, वो एकदम चुप से रह गए। मगर वो घर तो बरसों से बंद पड़ा था। वो गोया हुए। जी हाँ, मैंने किसी कदर तलखी से कहती, खस्ता हाल घर है, सफाई करके थक गई हूँ, साफ होकर नहीं रहता। सुना है बरस से खाली था। इस वक्त रेहाना चाय लेकर आ गई और हम दोनों इसके कमरे में आ गए। इस दिन रेहाना के साथ इधर उधर की बातों के बाद मेरा जहन हल्का हो गया और सब कुछ दिमाग से निकल गया। मगर अगले ही दिन शाम को रेहाना मेरे घर मौजूद थी। तनवीर ड्यूटी से आकर कमरे में आराम कर रहे थे। मैं रेहाना को ड्राइंग रूम में ले आई। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ, फिर आराम से बातें करेंगी, मैंने इससे कहा। अरे दफा करो बातों को, मैं एक इंतहाई अहम बात बताने। रेहाना ने कहा। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। खैरियत तो है? क्या हुआ? मैं थोड़ा घबरा। असल में जब तुम कल आई और अब्बा मियाँ को मालूम हुआ कि तुम लोग 313 में शिफ्ट हुए, तो वो बहुत परेशान हो गए। कहने लगे कि घर आसेब ज़दा है। क्या कह रही हो रेहाना? मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं नहीं कह रही, अब्बा मियाँ ने कहा। इसने डरी हुई निगाह चारों तरफ डाली। या तो इस घर में कोई रहता नहीं, अगर कोई रहने की कोशिश करता है तो इसको बहुत ही बुरे हालात से गुजरना पड़ता है। ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए इस घर को किसी को अलॉट नहीं करते। आखिर तनवीर भाई को यही घर क्यों दिया? इसलिए। और घर खाली नहीं था और कॉलोनी से बाहर किराए पर घर लेना हम लोग अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं। खोए खोए अंदाज में मैंने जवाब दिया। अब्बा मियाँ बता रहे थे, बहुत पहले जब वो खुद बहुत छोटे थे, इस घर में एक बहुत खूबसूरत नाचने वाली रहती। क्या नाम था? हाँ, शायद अंजना देवी। क्या? अंजना?
میں چونک گئی۔ ہاں، یہ بہت پرانی بات ہے، قیام پاکستان سے بھی پہلے۔ تو ایک دن اس انجنا میڈم کے کسی عاشق نے جلن میں آ کر چھری سے اس کا کام تمام کر دیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن اس کی روح بلکہ بدروح اس گھر میں منڈلاتی ہے۔ شروع میں تو وہ لوگوں کو نظر تک آتی تھی، مگر اب بس اس گھر میں کسی کو نہیں ٹکنے دی۔ تم نے تو مجھے ڈرا دیا ریحانہ۔ ڈرایا نہیں، وہ سنجیدہ ہوئی۔ مجھے ابا میاں نے بھیجا ہے کہ تم سے کہوں کہ پہلی فرصت میں گھر بدل لو۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، اور تمہاری سہیلی کا بھی۔ ابھی ریحانہ رخصت ہی ہوئی تھی، تنویر بنائے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ مجھے ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ کمرے میں لیٹے اپنے کانوں سے سب سن رہے تھے۔ ایک عورت کی برسوں پرانی روح لوگوں کو اس گھر میں ٹکنے نہیں دیتی۔ سب بکواس، بھلا ایسے ممکن ہے؟ ایسا صرف ڈراؤنی کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ مرنے کے بعد روح جسم سے نکل جاتی ہے اور کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ تنویر مجھے سمجھا رہے تھے، مگر تنویر، میں نے خود ایک رات گھنگروں کی آواز سنی۔ ہاں، مجھے اچانک یاد آیا، حسن بھی ایک دن انجنا نام پکار رہا۔ تو حقیقت ہے کہ کبھی پہلے اس گھر میں انجنا نامی عورت رہی۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یہ بچہ اس گھر میں آیا ہے اور یہ نام اس کے ذہن میں رہ گیا ہوگا، مگر وہ گھنگروں کی آواز۔ وہ چڑ گئے۔ آخر تم کیوں بازد ہو کہ وہ آواز انجنا کے گھنگروں کی میں کیوں انٹرٹین کرے گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آواز باہر سے آ رہی ہو۔ تنویر نے ایک طرح سے قصہ ختم کر دیا۔ میں بھی چپ۔ مگر پھر ایک رات، کئی دنوں بعد، جب میں یہ سب بھولنے لگی تھی، ایک بار پھر گھنگرو چھنکنے لگے۔ نہ صرف گھنگرو بلکہ ساتھ طبلے کی سنگت۔ میری آنکھ کھل گئی۔ حسن اپنے پلنگ اور تنویر میرے برابر میں بے خبر سو رہے تھے۔ گھنگروؤں کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی، اور اس آواز کے ساتھ طبلے کی سنگت بھی بڑھ رہی تھی، جس طرح دو اپنے فن میں انتہائی ماہر لوگ مظاہرہ کر رہے ہوں۔ مگر اس آواز میں قطعی کوئی خوبصورتی یا کشش نہیں تھی، بلکہ یہ آواز، یہ جھنکار انتہائی پراسرار، بہت ڈراؤنی، بہت منوع۔ میں نے تنویر کو آواز دینی، مگر میرے منہ سے نہایت آہستہ آواز برآمد ہوئی۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے لگا تھا۔ آواز اس قدر تیز ہو گئی کہ میز پر رکھے برتن بجنے لگے۔ ایسا لگنے لگا گھنگروؤں کا فن دکھانے والی کمرے کے اندر داخل ہونے لگی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تیز شور کے باوجود تنویر اور حسن بے خبر سو رہے تھے۔ آواز کمرے کے دروازے کے انتہائی قریب آ گئی۔ لگا کہ بس اب یا تب کوئی اندر آ جائے گا، شاید ناچتے ہوئے، اس مکروہ تال پر۔ میں نے چیخ مار دی، مگر اس وقت، عین اسی وقت، اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی ٹھٹک کر رکا ہے۔ تال اچانک ہلکی ہوئی، پھر ختم ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کب اذان کی مبارک آواز رکی، اور نہ جانے کب میں بستر پر گر کر جیسے بے ہوش ہو گئی۔ اف تبسم، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے توقع کے خلاف تنویر کو آج بھی میری بات پر مجھ کو نہیں، آپ کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے۔ تنویر، میں نے انتہائی تلخی سے کہا، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے جو کچھ بتایا وہ ایک ایک لفظ سچ ہے؟ اگر اس وقت اذان نہ ہوتی تو وہ شیطان کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا۔ پھر نہ جانے، سوچ کر اس وقت بھی میں لرز گئی۔ اصل بات یہ ہے تنویر میری حالت دیکھ کر نرم پڑ گئی۔ تم اپنی سہیلی ریحانہ اور اس کے سزر کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ تم نیند میں دیکھے واقعات کو سچ سمجھنے لگی ہو، ورنہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ آپ نہ مانے، میں نے حتمی انداز میں کہا، نہ اب میں اس گھر میں چند منٹ اور، نہ یہ میرا معصوم بچہ۔ مگر تبسم، میری جان۔ تنویر گڑبڑا۔ میں اچانک دوسرے گھر کا بندوبست کیسے کروں؟ اور اگر گھر مل جاتا ہے تو اس کا کرایہ، ایڈوانس؟ ان کی اصل پریشانی ان کی زبان پر آ گئی۔ کچھ بھی ہو تنویر، کرایہ، ایڈوانس، پیسے زندگی سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اگر آپ یہاں نہیں جا سکتے تو مجھے اور حسن کو کچھ دنوں کے لیے واپس ملتان بھیج دیں۔ میں نے التجا کی۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ گویا، تم لوگوں کو کل ہی کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں۔ تم کچھ دن ملتان واپس جاؤ، جب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور گھر مل جائے، بے شک مزید چھوٹا، کل نہیں آج ہی، آج رات۔ میں نے کہا۔ تنویر مجھ پر ایک نظر ڈال کر رہ گئے۔
میں جلدی جلدی اپنا اور حسن کا سامان پیک کرنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں تنویر سے جان چھڑا رہی تھی، بلکہ اب اس گھر میں مزید ایک رات گزارنے کا مطلب میرے لیے کسی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ شاید وہ بدروح صرف میری دشمن تھی، میں نے سوچا، کیونکہ تنویر کو تو نہ وہ کبھی محسوس ہوئی نہ وہ کبھی خوفزدہ ہوئے۔ تب تنویر ہم دونوں کو ٹرین میں بٹھانے لگے تو میری آنکھوں میں آنسو۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز تنویر، آپ میری بات پر یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں۔ آپ جلد ہی کسی کا بندوبست کر لیں، میرا آپ کے بغیر بالکل دل نہیں لگے گا۔ تنویر نے اس بات میں سر ہلا مجھے الوداع کہا۔ جب ٹرین چل پڑی تو تنویر اسٹیشن سے نکل گئے۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ تنویر کو میری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے اور وہ اپنی ضد کے پکے ہیں، ہرگز بھی مکان تلاش کرنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ نہ جانے کتنے مہینے اب ان سے دور رہنا پڑے گا۔ تنویر نے بستر پر کروٹ بدلی۔ نیند اس کے آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شادی کے برسوں بعد پہلا اتفاق تھا کہ تبسم اس کے ساتھ نہیں تھی اور اس نے حسن کی خالی پلنگ کو دیکھا۔ یہ سارا فساد اس عورت کا پھیلایا ہوا ہے۔ غصے کی ایک لہر اس کے دماغ سے ٹکرائی۔ نہ وہ الٹی سیدھی باتیں تبسم کے سامنے دہراتی اور نہ تبسم راتوں کو یوں ڈرا کرتی۔ خیر، دیکھتے ہیں، کوشش کروں گا کہ 1 ڈیڑھ مہینے میں تبسم کے دماغ سے خناس نکل جائے اور وہ گھر واپس آ جائے۔ اسی گھر میں اس نے سائڈ ٹیبل پر بڑی سگریٹ اٹھائی اور ہونٹوں میں دبائی۔ سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر جلایا، مگر لائٹر کی روشنی میں دروازے کے سامنے باہر سین پر ایک سایہ لہرا رہا تھا، لمبا لباس پہنے، پشواز کی طرح، جیسے پہلے ناچنے والی پہنا کرتی تھیں۔ وہ بالکل آسانی سے یہ سایہ دیکھ سکتا۔ سایہ قدم بقدم کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے طبلے پر تال۔ سائے نے گفتگو والے قدم بڑھے، پھر طبلے کی تال، پھر گھنگرو کے قدم، تیز جھنکار ساتھ، اور پھر سایہ کمرے میں داخل کے منہ سے سگریٹ گر گئی۔ سایہ عین اس کے سامنے جا رکا تھا، مگر گھنگرو اور طبلے کی آواز بس دستور آ رہی تھی، اس قدر تیز میز پر رکھے برتن اور زور سے بج رہے تھے۔ سایہ، جو کہ ایک حسین مگر مکروہ عورت کی جھلک، عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ناچنے والوں سا لباس پہنا ہوا تھا، بال آ رہے تھے مگر بری طرح الجھے ہوئے تھے، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک بری طرح تھوپی گئی تھی، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تنویر بری طرح کانپنے لگا۔ کون ہو؟ انجنا، عورت کے منہ سے منمناتی آواز نکلی۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ بامشکل اس نے غسل خانے میں۔ میں وہیں رہتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر تنویر کی کلائی پکڑی۔ اس کا لمس قطعی غیر انسانی اور بے حد سخت تھا۔ تنویر نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی مگر اس کا منہ جیسے بند ہو۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی سین میں لے جانے لگی۔ آخری منظر جو تنویر نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کی گردن بری طرح کٹی ہوئی تھی، جیسے اس کے اندر کا گوشت تک صاف نظر آ رہا تھا۔ کون؟ تبسم؟ ہیلو، کون؟ تبسم؟ ہاں ریحانہ، تم اتنی صبح اچانک؟ ہاں تبسم، سمجھ نہیں آ رہا کیسے تم کو اطلاع کروں۔ ایک بہت بری خبر ہے۔ خدا کے لیے ریحانہ، کیوں؟ کیا ہوا؟ تنویر بھائی، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ تمہارے گھر کے غسل خانے کے سامنے گرے ہوئے تھے، شاید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ فون کا ریسیور تبسم کے ہاتھ سے گر